اور پاکستان، یہ سن 67-68 کی تحریر ہے، جینیسس آف پاکستان کیا تھا، ہاؤ پاکستان کیم انٹو ایگزسٹنس۔ پھر یہ کہ میں نے استحکام پاکستان کے نام سے سن 85 کے اندر کتاب لکھی، دونوں کتابیں پڑھی ہے۔ پاکستان کا کوئی جواز نہیں اگر یہاں اسلام نہ، اور واقعی ہم جواز کھو چکے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں مہلت دے رہا، لیکن اب یہ سمجھ لیجیے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص مہلت ہے، اور شاید آخری مہلت ہے جو ہمیں، یا اسلامائزیشن نہ ہوا تو یہ ملک نہیں رہے۔ میں یہاں آپ کو ایک شعر سنا دوں، ہے تو ایک ایسی شخصیت کا جو کچھ کنٹروورشل بھی ہو گئی، بعد میں بدنام بھی ہو گئی۔ ایک زمانے میں جماعت اسلامی کے بڑے مخلص کارکن تھے وہ، انہوں نے ایک بڑا تلخ شعر کہا، اسلام کو اگر تیری فضا راس نہ آئے، اے میرے وطن تجھ کو کوئی آگ لگائے۔ ہمیں اسلام چاہیے، اور اسلام نہیں آئے گا تو یہ ملک نہیں، کوئی زرداری، کوئی نواز شریف اس ملک کی بقا کی ضمانت نہیں کر سکتا۔ اس کی بقا ہے اگر تو اسلامائزیشن۔ 61 سال کی ہماری بے وفائی اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کی، اس کا ایک عذاب ادنا ہم جھیل چکے۔ 71 یا 371 پاکستان 2 لاکھ 94,000 مسلمان پاکستانی بھارت کی قید میں بھیڑوں بکریوں کی طرح ہانک کر لے جائے گئے، ٹرکوں میں بھر بھر کر، جیسے کہ ڈیرہ غازی خان سے بیڑے بکریاں آتی ہیں، لاہور میں ذبح ہونے، کنسنٹریشن کیمپ، ریوال ہوا، کتنے لوگ مارے گئے، کتنا فساد ہوا، مسلمان کے ہاتھوں مسلمانوں کا خون کیا۔ یہ اللہ کا ایک خاص عذاب ہوتا ہے۔ میں نے وہ آیت آپ کو سنائی تھی، قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم۔ اے نبی سے کہہ دیجیے اللہ اس پر قدرت رکھتا ہے، جب چاہے تم پر کوئی عذاب اوپر سے بھیج دے، تمہاری زمین کے نیچے سے نکال دے۔ زلزلہ آیا تھا کہ نہیں؟ او یلبسکم شیعا، ایک تیسری شکل بھی ہے، نہ اللہ آسمان کو کوئی تکلیف دے، نہ زمین کو، زمین پھٹے گی تو آدمی جائے گا نہ، بلکہ تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے، او یلبسکم شیعا فیذیق بعضکم بعض بعض، تو ایک دوسرے کی قوت کا ایک دوسرے کو مزہ چکھائے، تم خود ایک دوسرے کے گلے کاٹو، بعضکم بعض بعض، تو ایک دوسرے کی قوت کا ایک دوسرے کو مزہ چکھائے، تم خود ایک دوسرے کے گلے کاٹو۔ ہمیں کسی اور قوم کو تکلیف دینے کی ضرورت نہیں ہوگی، یہ کام ہمارے ساتھ ہو چکا ہے 1971۔ بہرحال اب اس کے بعد بھی تاخیر تو ہماری جھوپی تو ہے، اب ہم اس جگہ پر پہنچ گئے کہ شاید اب عذاب الاکبر آنے والا ہے۔ وہ آیت بھی میں نے شروع میں پڑھی تھی، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ چھوٹا عذاب آیا سن 71 میں، پاکستان باہر مغربی پاکستان تو برقرار رہا، اس کا نام بھی پاکستان رہا، اب شاید بڑا عذاب آ رہا ہو، بلکنائزیشن جس کے نقشے جو ہیں دنیا میں شائع کیے جاتے ہیں، اور اس اسلامائزیشن کے لیے جو میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے بغیر یہاں پاکستان نہیں رہے گا، اس کے لیے، اور اس اسلامائزیشن کے لیے جو میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے بغیر یہاں پاکستان نہیں رہے گا، اس کے لیے اس کی جو دستوری، تدریجی، قانونی، پرامن اگر راستہ اختیار نہ کیا گیا تو ملیٹنسی بڑھے، یہ رکنے والی نہیں۔ یہ جو اوپر کا جو علاقہ ہے، ایک ٹرائنگل ہے جس کا نقشہ کھینچا ہے ایک بہت بڑے مصری ادیب اور مورخ نے، شکیب ارسلان ان کا نام۔ انہوں نے کہا ہے یہ پامیر سکا مصطفیٰ جو ہے پامیر، جسے روح آف دی ورلڈ کہا جاتا ہے، اس سے پہاڑوں کے سلسلے نکلتے ہیں، کوئی چین کی طرف چلا گیا، کوئی تبت کی طرف چلا گیا، جو قراقرم ادھر آ گیا پاکستان کی طرف، ہمالیہ آ گیا پاکستان انڈیا کی طرف، ادھر ہندو کش چلا گیا افغانستان میں۔ یہ سب جیسے کہ ایک جو پہیا ہوتا ہے اس کے جو لگے ہوتے ہیں سپوکس جنہیں، اور ایک طرف ہندو کش، اس کے درمیان میں جو قوم رہتے ہیں، اب نوٹ کر لیجیے، یہ ہمالیہ کا اینڈ جو ہے مغربی، وہ کیا یہ نتیہ گلی وغیرہ اسی کا حصہ ہے، اس کے بعد ختم، دریائے سندھ بہ رہا ہے، لیکن اوپر جا کے وہ ٹرن دیتا ہے رائٹ کو، تو پھر اب وہ قراقرم اور ہمالیہ کے درمیان جاتا ہے، جہاں تک کہ انڈیا سے جو اس کا داخلے کا راستہ آ جاتا ہے۔ لیکن یہ جو ہے یہ درمیانی راستہ، یہ اصل میں ہندو کش ادھر اور ہمالیہ ادھر، اس کے درمیان جو قوم آباد ہے، اور اس ٹرائنگل کا بیس ہے مالاکنڈ کا پہاڑ، مالاکنڈ، ہمالیہ، ہندو کش۔ اس ٹرائنگل میں جو قوم آباد ہے، شکیب ارسلان کہتا ہے اگر پوری دنیا میں اسلام کی نبضیں ڈوب جائیں تب بھی یہاں کے لوگوں میں اسلام کی نبض، یہ وہ ان کے طالبان دعویٰ، جہاں سے پرامن تحریک چلی تھی، اس کا راستہ روک دیا گیا، اب وہ شدت پسند پر آ گئے، اور یہ شدت پسندی بڑھے گی اگر آپ نے تشدد سے ہو، اگر امریکہ کے چمچے بنے رہے، اگر امریکی ایجنڈے ہی کو پورا کرتے رہے اور اپنے لوگوں کو مارتے رہے، تو جواب میں دریک چراغ حقیقت قبول کیا تم نے تو موج دودھ سے 100 آفتاب ابھریں گے۔ یہ آپ جو آ رہے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں آپ کے خودکش حملہ آور؟ وہی ان لوگوں کے رشتے دار ہیں جو امریکی بمبارڈمنٹ میں مارے گئے ہیں، کتنے ہیں جن کے بچے ختم، بیٹے مر گئے۔ یہ جو ہمارے ہاں ایک کمانڈوز کے کیمپ کے اوپر جو حملہ ہوا تھا، اور خودکش بمبار، جس سے کہ شاید 18-19 بہترین آپ کے کمانڈوز ختم ہوئے تھے، وہ کون تھا؟ وہ خود کمانڈو تھا، اندر پہ اور تو جا ہی نہیں سکتا تھا۔ یہ کمانڈو ہمارے ہاں ایک کمانڈوز کے کیمپ کے اوپر جو حملہ ہوا تھا، اور خودکش بمبار، جس سے کہ شاید 18-19 بہترین آپ کے کمانڈوز ختم ہوئے تھے، وہ کون تھا؟ وہ خود کمانڈو تھا، اندر پہ اور تو جا ہی نہیں سکتا تھا۔ یہ کمانڈوز کا کیمپ تھا، اور اس کے میس میں لوگ کوئی جا سکے، وہ خود کمانڈو تھا۔ اس کی بیٹی لال مسجد کے اندر جلی تھی۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ اس کے دل میں جو
کھول رہا تھا اس کا جذبہ، اس نے اس کو ٹھنڈا کیا خود جان دے کر، تو یہ جان لیجیے ادھر باجوڑ میں حملہ ہوا تھا، ادھر جو ہماری ملٹری پریڈ کے اوپر حملہ ہو گیا، تو یہ بات رکے گی نہیں۔ اور یہ ظاہر بات ہے کہ اب شمال سے لے کر نیچے تک کی بات ہے، وہاں پر بھی میں نے شروع بھی کہا تھا یہ خطرہ حقیقی ہے، غیر حقیقی نہیں، عوامی اور خیالی نہیں، اس لیے کہ اب جو اس علاقہ وہاں پر بھی ظاہر بات ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے افغانستان میں اور جو کچھ ہو رہا ہے شمال سرحدی صوبے میں، اس کا ایک تسلسل ہوگا۔ میں یہاں یہ عرض کر دوں آپ سے کہ تقریباً 4 سال قبل، بلکہ 4.5 سال، میں انتہائی مایوسی کو پہنچ چکا تھا کہ پاکستان کا وجود باقی رہے گا۔ میں نے یہی تقریر کی ہے 29 فروری سن 2004، اسی جگہ پاکستان جواز کھو چکا، اسلام کے نام پر تھا، فیض اسلام، جو اسلام یہاں وہ بھارت میں بھی ہے، وہ تو امریکہ میں بھی ہے، وہ کہاں ہے اسلام کا سیاسی نظام، اسلام کا تعزیراتی نظام، اسلام کا کرمنل لا، اسلام کا سول لا، اسلام کے فیملی لاز کہاں بنائے تھے اس شخص نے جو فیلڈ مارشل بنا تھا، خود ساختہ، جو اس نے قوانین بنائے تھے، تمام علماء حوالے سے اپنا جواز کھو چکے۔ نو ریشنل ریزون دیت جسے کہتے ہیں فرینچ کے اندر، ریزون دیت کسی چیز کی ریزن، ریشنل آف ایگزسٹنس۔ اس کے بعد یہ ہے کہ پچھلے سال سے کچھ مایوسی میں کمی ہوئی۔ نمبر 1، چیف جسٹس آف پاکستان افتخار محمد چودھری کے اندر ہمت اللہ رضی وہ کھڑا ہو، جرنیلوں کے جمگھٹے کے اندر ایک سویلین آدمی جو ہے جس درجے کا مرغوب ہو سکتا ہے آپ اس کا اندازہ کریں، اور اس کے بعد سپونٹینیس موومنٹ ہو کر انہوی سے سوچ نہیں سکتے ہو، یہ موومنٹ جو ہے یہ کوئی اسٹریٹ ارچنز کی چلائی ہوئی نہیں، یہ ہمارے ہاں کے گاموں ماجوں کی نہیں ہے، بلکہ یہ تو پڑھے لکھے لوگ، وکیل، کالے کوٹ وکیل، کالے کوٹ، کالی ٹائیاں پہنے، یہ جو سختیاں جیلی ہیں ابھی تک وہ تحریک چل رہی ہے، اگر اس سے ظاہر بات ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی وہ تیزی اور تندی بھی تو کبھی آئی، اور حکومت کو موقع ملا ان کے اندر کو لفٹ پیدا کرنے کا بھی، لیکن بہرحال ان دونوں چیزوں سے میری مایوسی میں قدرے کر۔ اب دوسری بات وہ تھی 18 فروری کے الیکشن کا پرامن طور پر منعقد۔ میں یہ سمجھتا تھا کہ جو اس کے اندر دخل اندازی ہے، ریگنگ ہو گئی، کیسے ممکن ہے پاکستان میں الیکشن ہو اور ریگنگ نہ ہو، پھر تحریک چلے ہی چلے، کیونکہ تحریک تو چل رہی ہے پہلے سے، صرف اس کے اوپر تیل اور ڈالنا ہے، اور پھر بدامنی ہوئی ہو، اور پھر دونوں طرف گدھ بیٹھے ہوئے، پھر تحریک چلے ہی چلے، کیونکہ تحریک تو چل رہی ہے پہلے سے، صرف اس کے اوپر تیل اور ڈالنا ہے، اور پھر بدامنی ہوئی ہو، اور پھر دونوں طرف گدھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ The NATO forces in the west, Indian forces of the west, they will march into Pakistan، اور پاکستان کے ایٹمی دانت توڑ کر پاکستان will be put at the mercy of India، بھارت۔ Now do whatever you like۔ کونڈولیزا رائس کا میں آپ کو بیان سنا چکا ہوں، پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ امریکہ اور بھارت بھی کرتا ہے۔ بہرحال اب تیسری جو امید ہوئی ہے، یہ کل پرسوں میں جو ہوئی کولیشن جو ہے یہ ناکام ہوتی نظر آ رہی تھی، لیکن یہ کہ صدر کے مواخذے پر یا صدر کے خلاف جو ایک کارروائی ہو رہی ہے، اس سے بھی بہتر ہے کہ وہ خود ہی استعفیٰ دے کر دفاع ہو جائے۔ بہرحال یہ کہ اس سے بھی کچھ ان کا پہلو جو ہے پیدا ہوتا ہے۔ اب یہاں اسلامائزیشن کا پرامن، تدریجی اور اسلام کا دستوری اور قانونی طریقہ کیا، وہ طریقہ کیا ہے 1949 اور 50 میں جو عمل شروع ہوا تھا، جو اس کے بعد سے آج تک جو ہے ختم ہو گیا، اس کو اصل دور شروع کیا، دوڑ پیچھے کی طرف اے گردش ایام۔ 49 میں کیا ہوا تھا؟ قرارداد مقاصد، وہ گویا کہ پاکستان میں نظام خلافت کی جڑ تھی جو رکھ دی گئی تھی کہ sovereignty belongs to Allah and whatever authority we have it's a sacred امانت، یہ تو یہ قوت کتاب و سنت کے دائرے کے اندر this is خلافہ، in essence it is خلافہ، خلافت کی بنیاد رکھی گئی۔ اس سے پہلے 48 میں سن 47 کی ایک تقریر کی وجہ سے جو غلط فہمی پیدا ہوئی تھی قائد اعظم کی 11 اگست کی، اس کا انہوں نے کراچی کی ہائی کورٹ بار ایسوسیشن میں جا کے کہہ دیا تھا، کچھ لوگ شرارت کے ساتھ یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ پاکستان میں دستور شریعت پر مبنی نہیں ہوگا، یہ فتنہ ہے، غلط کہہ رہے ہیں، نصیحت نہیں تھی۔ اب یہ دوسری بات ہے کہ اندھوں کے اندھے جو ہیں وہ اس 11 اگست کی تقریر کو لیے پھرتے اس کے ایک جملے کو، اور یہ اتنی کھلی بات جو کی شریعت کا لفظ، شریعت پاکستان کا دستور جو سمجھتا ہے کہ شریعت پر نہیں مبنی ہوگا وہ غلط کرتا، وہ شریر ہے، شرارت پیدا کر رہا، یہ قائد اعظم کا الفاظ۔ بہرحال اس کے بعد ایک عمل کیا ہوا تھا سن 50 میں، یہاں کے سیکولر اسلام لاؤ گے، شیعہ کا، سنی کا، دیوبندی کا، بریلوی کا، وہابی کا، کس کا اسلام؟ اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے ان بزرگوں کو، پاکستان کے تمام مذہبی مکاتب فکر کی ٹاپ کی قیادت جمع ہو گئی، شیعہ، اہل حدیث، بریلوی بھی، دیوبندی بھی، 31 علماء، جماعت اسلامی مولانا مودودی بھی، انہوں نے 22 پرنسپلز ایگریڈ اپون، دستور بنانے کے لیے 22 پرنسپلز ہیں، حاضر بناؤ دستور، اب کوئی دلیل نہیں رہی، کوئی حضور، تمام مکاتب فکر کے لوگ۔ بعد میں ہوا کیا ہے، اس میں کس کا کتنا رول ہے، یہ بڑی درد بھری داستان ہے، میں اس وجہ کو چھیڑنا نہیں چاہتا۔ حاصل کیا ہے، وہاں سے ہمارا پروسیس ڈیریل ہوا، کچھ اپنوں پہ کیے، کوئی بیرونی دباؤ ہوتا ہے، لیاقت علی خان کو تم نے پاس کرائی ہے،
اسے ایسے قتل کیا گیا کہ سراغ تک نہیں ملا بھی. یہ ایسی تو نہیں ہوتا, اس میں پیچھے بڑے بڑے کریکٹر, بڑے بڑے کردار. اب اس کے بعد وہ عمل کیسے شروع ہو؟ ضیاء الحق نے جو ایک ادارہ قائم کیا تھا فیڈرل شریعت کورٹ, اصولی اعتبار سے بہترین قدم. وہ کیا تھا؟ یہ شریعت کورٹ ہے, اس میں کوئی شخص لائے پیٹیشن کہ پاکستان کا فلاں قانون جو ہے میں ثابت کرتا ہوں کتاب و سنت کے منافی ہے, یا کورٹ سو موڑنے لے لے کسی بھی معاملے کو ایگزسٹنگ جو قوانین ہیں ان پہ جائزہ لے کہ اس میں یہ پورا قانون یا اس کی یہ شک جو ہے یہ خلاف شریعت, اس پر آرگومنٹ ہو, دونوں طرف کے دلائل ہوں, علماء بھی آئے, وکلاء بھی آئے, بحث کریں. شریعت کورٹ کا تو میدان ہوتا ہے. یا جو قانون قابل زیر غور ہے بننے جا رہا ہے یہ خلاف شریعت ہے یا جزون شریعت کے خلاف ہے, تو وہ اسے کینسل کر دے اور کہہ دے گی کورٹ کہ اگر یہ مرکزی معاملہ ہے تو مرکزی حکومت, صوبائی معاملہ تو صوبائی حکومت اتنی مدت میں 3 4 6 مہینے کے اندر اندر اس کی آلٹرنیٹ لیجسلیشن کر لے. جیسے مدت ختم ہوگی یہ قانون ڈیفن کر دے. اصولی اعتبار سے اس سے زیادہ صحیح اسکیم کوئی نہیں فوٹ آج بھی قائم ہوئی, لیکن یہ بدبختی تھی اس شخص یا اس کو بالکل غیر مؤثر کر دی. 2 ہتھکڑیاں پہنا دی, 2 بیڑیاں پہنا دی. کانسٹیٹیوشن آف پاکستان آپ کے دائرے کار سے خارج, یہ سیکریٹ کاؤ ہے, ہاتھ نہ لگا. جو ضابطہ دیوانی, ضابطہ فوجداری, یہ بھی تمہارے دائرے سے خارج. مالی معاملات 10 سال تک خارج, اور فیملی لاز مستقل خارج. اب کرنے کا کام کیا ہے؟ نمبر 1, فیڈرل شریعت کورٹ کے دائرے پر جو تحدیدات ہیں لیمیٹیشن ختم کی جائے یکساں. نمبر 2, اس کا سٹیٹس کم سے کم ہائی کورٹ کے درجے کا ہونا. نمبر 3, اس میں جید علماء کو لا کر بٹھایا جائے, ان کی میجورٹی ہونی چاہیے. وکلاء بھی ہوں, جدید تعلیم کے جدید قانون کے جاننے والے, لیکن علماء بھی. اگر آپ جید علماء کو لے آئیں گے تو پھر وہ جو عام مولوی ہے بیچارہ, وہ جو پوری طرح نیم خواندہ ہے یا نیم تعلیم یافتہ ہے, یا ہمارا عام تعلیم کے جدید قانون کے جاننے والے لیکن علماء بھی. اگر آپ جید علماء کو لے آئیں گے تو پھر وہ جو عام مولوی ہے بیچارہ, وہ جو پوری طرح نیم خواندہ ہے یا نیم تعلیم یافتہ ہے, یا ہمارا عام آدمی ہے جو طالبان کے انداز کے اندر وہ شدت پسندی پر آ گیا ہے, اسے یہ اندازہ نہیں ہے کہ دین میں اہمیت کیا کس شے کی اول ہے, پھر دوسری کون سی ثانوی شے کون سی ہے. اب اس کی بجائے علماء, جدید علماء, تمام جو ہے مسالک کے علماء اس میں شامل, اس کے فیصلوں پر نظر ثانی کا کھلا موقع ہے. ایک دفعہ عدالت فیصلہ کر دے, نظر ثانی کا موقع ہے. اور کسی شہری کی طرف سے پیٹیشن آئے یا سو موٹو, وہ جائزہ لے اور ایک ایک کر کے قوانین جو ہے غلط ختم. ان کی جگہ پر لیجسلیشن پارلیمنٹ ہی کرے گی یا صوبائی اسمبلی کرے گی. کورٹ کا کام لیجسلیشن نہیں ہے. وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ بھائی یہ معاملہ جو ہے شریعت سے تجاوز کر لیا. لیجسلیشن نہیں ہے. وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ بھائی یہ معاملہ جو ہے شریعت سے تجاوز کر لیا, یا فلاں جو قانون تم بنانے چلے اس کی یہ شریعت کے خلاف ہے. بس فیصلہ یہ دے گی. ظاہر بات ہے لیجسلیشن اس کا کام نہیں. لیجسلیشن جو کرے گی آپ کی نیشنل اسمبلی کرے گی, آپ کی صوبائی اسمبلی کرے گی, لیکن وہ اس کا متبادل قانون لے آئے اور پہلا قانون ختم ہو گیا. اچھا, اس عرصے کے دوران جو کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی پر ارب روپیہ خرچ ہوا ہے, اس کی رپورٹوں کے انبار لگ گئے, کسی ایک سفارش کو بھی آج تک پارلیمنٹ میں پیش نہیں کیا گیا. اور اس میں جید علماء رہے اور تمام مکاتب فقہ کے علماء رہے. ان کی رپورٹوں کو رفتہ رفتہ پارلیمنٹ کے سامنے لایا جائے اور ان کے ذریعے سے نئی قانون سازی کی. اگر آپ یہ قانونی دستوری راستہ کھول دیں گے اور تجدیداً اس طریقے سے اسلامائزیشن آف لاز آف پاکستان ہو جائے تو ظاہر بات ہے کہ اور بچو اور مقابلے کی تیاری کرو اور اسلحہ تیار کرو. اگر یہ کام کریں گے تو پھر ظاہر بات ہے کہ وہ فساد ہو, اور فساد کا نتیجہ کیا نکلے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن یہ پروسیس جو میں نے بیان کیا ہے, اگر اس پر عمل ہو جائے تو یہ وہ پروسیس ہے جسے جنرل حمید گل نے کہا تھا کہ اگر ایسا ہو جائے تو یہ سافٹ ریولوشن ہو, بغیر تشدد کے, بغیر اگر نیت ٹھیک ہے, اور اگر یہ واقعی جیسے قائم علی شاہ نے سمجھ لیا ہے اور جیسے کہ ذوالفقار مرزا نے سمجھ لیا ہے, اسلامائزیشن اگر اس کو سب سمجھ لے, زرداری بھی سمجھ لے اور نواز شریف بھی سمجھ لے اور سب سمجھ لے, تو ظاہر بات ہے کہ پھر کسی توڑ پھوڑ کے بغیر, کسی اور بدامنی کے بغیر, کسی تشدد کے بغیر اسلامائزیشن یہاں ہو جائے تو سب کے دل خوش ہویں گے, اور یہ سارا جو بھی تشدد ہے, یہ دہشت گردی ہے, اس کے راستے بند ہو جائے. کہ جو اصل مصادر اور منابع ہیں, اصل سورسز ان تک رسائی ہے. بس کچھ چیزیں سن رکھی ہیں, یہ تو معلوم ہے انہیں کہ داڑھی رکھنی ہے, سنت ہے, لیکن یہ کہ یہ فرض تو نہیں ہے بھائی, پھر اس کی کوئی خاص مقدار تو معین نہیں, یہ تو نہیں جانا. ویڈیوز ہیں, آڈیوز ہیں, ان میں گانے ہیں, اس میں آپ کو معلوم ہے کہ
اوریانیت ہے، جو بھی ویڈیوز ہیں وہ تو ان کو جلائیں گے ان کی دکان میں۔ آپ تعلیم دے رہے لڑکیوں کو، وہ جانتے ہیں جو تعلیم آپ دینا چاہتے ہیں، آپ تو ڈانس کی تعلیم کو بھی وہاں پر نافذ کر رہے ہیں، آپ نے تعلیم کا شعبہ ہی دے دیا اسماعیلیوں کے ہاتھ میں، لہٰذا ان کا تو رد عمل ہوئے۔ اس کا راستہ اگر روکنا ہے تو اس پروسیس سے جو میں نے بیان کر دیا ہے، جس کو میں بیان کر رہا ہوں نوانوں کب سے، نواز شریف صاحب ان کے والد اسماعیلیوں کے ہاتھ میں، لہٰذا ان کا تو رد عمل ہوئے۔ اس کا راستہ اگر روکنا ہے تو اس پروسیس سے جو میں نے بیان کر دیا ہے، جس کو میں بیان کر رہا ہوں نوانوں کب سے، نواز شریف صاحب ان کے والد میاں محمد شریف صاحب مرحوم اور شہباز شریف صاحب اور عباس شریف صاحب چاروں میرے پاس آئے تھے، 2 دفعہ آئے تھے، اور میں نے یہ ترمیمی بل پیش کیا تھا جس کے آئٹم میں نے آپ کو گنوا دیے، بہرحال نہیں کیا کچھ، لیکن یہ کہ اگر یہ نہیں کریں گے تو یہ کہ دوسری طرف یہ سمجھ لیجئے اس وقت پاکستان کے دینی مدرسوں میں شدید تحریک چل رہی، لال مسجد یہ ایک سمبل بن چکی، یہ ایک علامت ہے، اور یہ ملیٹنسی کی طرف بہت بڑی تعداد میں، خاص طور پر جو طالب علم ہیں عربی مدارس، طالبان کے حال میں طالبان ابھرے تھے اور یہیں سے پاکستان کو ابھر رہے، ان کے اندر شدید لہر ہے اور کوئی بہت بڑا فساد ہو گیا، اگر خدا نہ خواستہ تو that will be the end of Pakistan۔ اس سے بچنا ہے تو وہ راستہ اختیار کریں جو میں نے بیان کرا، جو میں سال سے بیان کرا، دستور کا ترمیمی بل بنا کر دیا، اسے عام بھی کیا، البتہ اس حد سے میں ظاہر بات ہے کہ ہم کیا کریں گے، ہمارا کوئی پروگرام کسی ملیٹنسی کے رہ جانے کا نہیں ہے، ہم اسے مفید نہیں سمجھ بلکہ مضر سمجھ، یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو۔ ہمارے سامنے پروگرام کیا ہے؟ سے نکاتی پروگرام، بڑے پیمانے پر دعوت ایمان بذریعہ قرآن، نمبر 1۔ میری تمام سرگزشت کھوئے ہوئوں کو جستجو، میری سرگزشت جو ہے 50 سال سے اسی میں، قرآن کو پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا، عام کرنا، اور یہ کام کر رہی دعوت ایمان بذریعہ قرآن، اور جو ایمان واقعتاً لے آئے، جس کا ثبوت ہوگا شریعت پر عمل، جس چیز پر عمل کیا جا سکتا اور نہیں کرتے تو آپ مجرم۔ ہاں ظاہر بات ہے اس سے ایک حصہ ایسا ہے جس پر آپ عمل نہیں کر سکتے جب تک کہ نظام نہ بدل جائے، چور کا ہاتھ میں نہیں کاٹ سکتا، آپ نہیں کاٹ سکتے، لیکن جتنے پر عمل ممکن ہے اس پر عمل، ایسے لوگوں کو آرگنائز کیا جائے، بیعت کا نظام، مسنون نظام، قرآن میں معصوم، مسنون، منصوص، یہ سارا نظام اس کی بنیاد۔ ایک آدمی وہ آدمی کہے کہ بڑھو تو بڑھو، وہ کہے کہ رک جاؤ تو رک جاؤ۔ نمبر 3، ان لوگوں کا اب میں بتا چکا ہوں، تزکیہ اور تربیت۔ تزکیہ کس بات کی؟ کوئی امنگ، کوئی ولولہ، کوئی مقصد، کوئی تمنا دل میں نہ رہے سوائے اللہ کی رضا۔ حکومت مطلوب نہ، کوئی امنگ، کوئی ولولہ، کوئی مقصد، کوئی تمنا دل میں نہ رہے سوائے اللہ کی رضا۔ حکومت مطلوب نہ ہو، اقتدار مطلوب نہ ہو، مال و دولت مطلوب نہ ہو، اللہ کی رضا اور آخرت کی فلاح۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، حضرت مجذوب کا مصرع، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی، اے اللہ تو آجا میرے دل میں، میرے دل سے ہر تمنا نکل چکی، خلوت ہے۔ اور تربیت کس کی؟ کہ تیاری ہو جائے اس بات کی کہ تن من دھن سب لگا دیں، جان بھی دے دیں گے جب موقع آئے۔ چوتھا کیا کہ جب تک یہ تعداد کافی نہ ہو، یہ نہیں ہے کہ 150 آدمی لے کر کسی ایک جگہ پر کسی لال مسجد کو ہم مرکز بنا کر بیٹھ جائیں، نعرہ لگا دیں، منکر جماعت، اور وہ بھی معتدل تعداد پہ، وہ جب تک نہیں ہوتی تو یہی 3 کام، منکر جماعت، اور وہ بھی معتدل تعداد پہ، وہ جب تک نہیں ہوتی تو یہی 3 کام کریں گے، یہی 3 کام کریں۔ دعوت ایمان بذریعہ قرآن، تنظیم بذریعہ بیعت، مسنون بیعت، تزکیہ اور تربیت کرتے رہے، بانشہ درویشی در ساز دمادم زن، دمادم زن، دمادم، یہ کام کرتے رہو، نو ملیٹنسی، نو الیکشن۔ لیکن جب تعداد کافی ہو گئی تو ایک منظم اور پرامن مطالباتی اور احتجاجی تحریک، توڑ پھوڑ نہیں، گراؤ جلاؤ نہیں، جیسے گاندھی نے شروع کی نمک بناؤ تحریک، سول ڈس اوبیڈینس، لیکن کسی نے کوئی توڑ پھوڑ نہیں کی تھی، اپنے سر ان کے پھوٹے ہیں بڑے سے بڑے لیڈروں کے، مولانا ابوالکلام آصم کلام آزاد اور پنڈت جواہر لال نہرو کے سر پٹے، 1000 لوگ جیلوں میں گئے، انہوں نے اسی کا نقشہ ایرانیوں نے دکھایا، 20,000 سے لے کر 30,000 تک جانے دے، ہتھیار اٹھائے، اس لیے کہ ہتھیار بھی استعمال کرو گے تو اوپر جو حکومتیں ہیں ان کے پاس تو بے تحاشا فوج ہے، ان کے پاس ٹینک ہے، ان کے پاس ہوائی جہاز ہیں، ہیلی کاپٹرز ہیں، گن سے بھاری ہیلی کاپٹرز ہیں، کیا نہیں ہے، پرامن منظم مطالباتی اور احتجاجی تحریک۔ اللہ کرے کہ ہمیں اس کے لیے جو مہلت درکار ہے وہ مل جائے، ہمیں معلوم نہیں کہیں وہ مہلت ختم ہی نہ ہو رہی ہے، لیکن اگر ہم آخری سانس تک اس کام میں لگے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم معذور کرا مل جائے، ہمیں معلوم نہیں کہیں وہ مہلت ختم ہی نہ ہو رہی ہے، لیکن اگر ہم آخری سانس تک اس کام میں لگے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم معذور قرار پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں درگزر ہم سے فرمائے گا کہ جو کچھ طے کر سکتا تھا اللہ طے کرتا، آخری دم تک کرتا، اگر یہ ہے تو اپنی تو کامیابی ہے، باقی کیا ہوتا ہے ملک کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا، اللہ بہتر جانے۔ ہر نبی معصوم،
ہر نبی ہر آن اللہ کی طرف سے ہدایت مل رہی، کون سی چیز کم ہے فرد کے اعتبار سے، لیکن یہ کہ یہ کام اگر ہوا ہے تو اس وقت جبکہ نبی کو ایک جماعت میسر آ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی جب صاف جواب دے دیا قوم نے، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، تو پروسیس وہی رکھا کے، اور انہی 40 سالوں کے دوران حضرت موسیٰ کا بھی انتقال ہو گیا، حضرت ہارون کا بھی ہو گیا۔ ان کی زندگی میں فلسطین میں اسلامی ریاست قائم نہیں۔ یہ بات بالکل منطقی طور پر، عقلی طور پر، جماعت اگر نہیں ہے اور جماعت بھی منظم جماعت اگر نہیں ہے تو اقامت دین یا پورے دین کے نظام کو قائم کرنے کی جدوجہد ممکن نہیں۔ میرے نزدیک کیونکہ اس میں کوئی دو باتیں نہیں ہو سکتی، لہذا میں اس میں مزید اس عقلی پہلو سے کوئی زیادہ وقت آپ کا نہیں لینا چاہتا، لیکن یہ کہ غور کیجئے، میں نے آج جو حدیث آپ کو سنائی ہے اور قرآن مجید کی جو آیات سنائی ہے وہ اس اعتبار سے کہ قرآن اور حدیث کی روح سے، یعنی نقلی پہلو سے، دین کا جو پہلو ہے کہ وہ منقول ہوا ہے، دین ہمارا اللہ سے منتقل ہوا محمد کو بذریعہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے منتقل ہوا صحابہ کرام کو، صحابہ کرام سے تابعین پر کسی شے کو سمجھنا۔ تو موٹی بات یہ ہے کہ نظام کی تبدیلی ایک جماعت کے بغیر ممکن نہیں، لیکن اب سمجھیے جو نقل ہمارے لیے کتاب اور سنت کی نصوص، ان کے اعتبار سے، ان کے حوالے سے اس کی اہمیت کیا ہے۔ میں نے سورہ توبہ کی آیت آپ کو سنائی، آیت نمبر 119 ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صادق، سچے اہل ایمان کے ساتھ ہو جاؤ، کونوا مع الصادقین۔ اور صادقین کون ہے؟ شاید اس مجمع میں تو ہر شخص کو وہ آیت یاد ہو، سورہ حجرات کی آیت نمبر 15، انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون۔ مومن تو بس صرف وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر، پھر شک میں ہرگز نہیں پڑے، اور جہاد کیا انہوں نے اور کھپا دیا اس پہ اپنی جانیں بھی اور مال بھی اللہ کی راہ میں۔ حقیقت میں یہی لوگ سچے، ایسے لوگوں کے ساتھ شامل ہونا اس کا حکم ہے جو آیت نمبر 119 میں سورہ توبہ کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں آپ کو سنا رہا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ سورہ مجادلہ میں کچھ اوصاف بیان کیے گئے اور اس کے بعد سے فرمایا گیا اولئک حزب اللہ، وہ اللہ کی پارٹی، اللہ کی پارٹی، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، آگاہ ہو جاؤ کہ فلاح پانے والے تو وہی ہوں گے جو حزب اللہ میں شامل ہیں۔ حقیقی فلاح حقیقی کے مستحق وہی ہوں گے جو اس حزب اللہ میں۔ سورہ مائدہ کی آیت کا ایک ٹکڑا میں نے سنایا، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، اللہ کی جماعت، اللہ کی پارٹی ہی غالب آ کر رہے۔ ہم مغلوب کیوں ہیں آج؟ کیوں ذلیل کے کل تک نہ تھی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں؟ ہماری پالیسی کہیں اور کیوں طے ہوتی؟ کیوں کہا جا رہا ہے؟ ماروین صاحب یہ پروفیسر ہے یونیورسٹی آف الینوائے کے، انہوں نے یہ راز فاش کیا ہے کہ افغانستان میں کیسی حکومت بنانے کا امریکہ نے فیصلہ کر لیا، اور پاکستان اس میں رکاوٹ نہیں بن سکتا، اس لیے کہ پاکستان کو دبانے کے لیے یہ IMF اور ورلڈ بینک موجود ہیں، جو چابی چاہے پھیر دیں، جو چاہے بنوا دیں۔ بہرحال اس پہلو سے بھی ایک بات اچھی آئی ہے، وہ آخر میں اگر مجھے موقع ملا میں بعد میں عرض کروں گا، لیکن اس وقت میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو صورتحال ہے، پارٹی اللہ کی اگر نہیں ہوگی تو یہ کام ہم نہیں کر سکتے، ورنہ وہی حالت ہوگی کہ ہماری پالیسیز، ہماری قسمتوں کے فیصلے کوئی اور کرے گا۔ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، اللہ تعالیٰ کو تو محبوب ہیں اپنے وہ بندے، وہ صاحب ایمان لوگ جو اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، ایسی صفیں بنا کر گویا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار، بنیاد مرصوص۔ نہ صرف جماعت بھی ایسی مضبوط، ایسے ڈسپلن والی کہ جیسے جس کو آپ آج کل کہتے ہیں ری انفورس کانکریٹ RCC کی، اسی طریقے سے بنیاد مرصوص ہوتی تھی کہ وہ دیوار بنا کر اور پھر اس کی درزوں کو پر کرتے تھے۔ وہ جو سیسا پلائی ہوئی دیوار، سیسا جو ہے اس کو میلٹ کر کے اسے پگھلا کر پھر اس کی درزوں کے اندر ڈال دیا جاتا تھا تاکہ وہ مضبوط دیوار ہو۔ یہ میں نے 4 آیات آپ کو سنائی، پھر نوٹ کر لیجئے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اولئک حزب اللہ مرصوص، صدق اللہ العظیم۔ اب احادیث نوٹ کی، حضرت عمر سے رضی اللہ تعالی عنہ، اور امام ترمذی نے یہ روایت جو ہے نقل کی ہے کہ حضور نے فرمایا علیکم بالجماعہ، مسلمانوں تم پر لازم ہے جماعت کی حیثیت میں رہنا، وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ، اور دیکھو علیحدہ رہنے سے بچو، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ، اکیلے کے ساتھ شیطان آ کر لگ جاتا، وَهُوَ مِنَ الْاثْنَيْنِ أَبْعَدُ، 2 سے وہ دور ہو، ایک اکیلا 2 11، اکیلا وہ واحد ہے،
فإن الشیطان مع الواحد، یہ ہے وہ بات جو کہی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فإن الشیطان مع الواحد وهو من الاثنين ابعد، دو بھی ہو جائیں گے آپ کو معلوم، شیطان مع الواحد، اکیلے کے ساتھ شیطان آ کر لگ جاتا ہے، وهو من الاثنين ابعد، دو سے وہ دور ہو، ایک اکیلا دو 11، اکیلا وہ واحد ہے، فإن الشیطان مع الواحد، یہ ہے وہ بات جو کہی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فإن الشیطان مع الواحد وهو من الاثنين ابعد، دو بھی ہو جائیں گے آپ کو معلوم ہے، دو سے بھی ایک جماعت ہو جاتی ہے، ایک امام اور ایک مقتدی، ایک امیر ایک مامور جماعت ہو جائے، تو فرمایا کہ دو سے وہ دور ہو جاتا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے امام ترمذی نے روایت کیا ہے، ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کی تائید، اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد جماعت کے۔ تیسری حدیث وہ ہے جو بہت مرتبہ میں نے آپ کو سنائی ہے، اور جامع ترین حدیث اس موضوع پر وہی حدیث وہ ہے جو بہت مرتبہ میں نے آپ کو سنائی ہے، اور جامع ترین حدیث اس موضوع پر وہی ہے، حضرت حارث اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ مسند احمد ابن حنبل میں بھی ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے رحمہ اللہ۔ حضور نے فرمایا انی آمرکم بخمس، مسلمانوں میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دے کر جا رہا ہوں، اللہ امرنی بہن، اور یہ اپنی طرف سے نہیں دے رہا، اللہ نے مجھے اس کا حکم دی۔ وہ 5 چیزیں کیا ہے؟ بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ، جماعت کی شکل میں رہو، اور جماعت بھی کیسی؟ سمع و طاعت، سنو اور اطاعت، disciplined organization. There is not to reason why, there is but to do and die. اور یہ جماعت ہوگی جو ہجرت اور جہاد کے مراحل سے گزرے گی تو اللہ کا دین غالب۔ اور آخری حدیث خبر کہلاتا ہے، حدیث رسول خبر ہے، یہ حدیث صحابی ہے، اس کو اثر کہتے ہیں، لیکن یہ بھی حدیث کی شمار کی جائے، لیکن موقوف۔ لا اسلام الا بالجماعہ، ولا جماعہ الا بالامارہ، ولا امارہ الا بالسماعہ، ولا سماع الا بالاطاعہ، یعنی وہی چیز ہے، کوئی اسلام نہیں ہے جب تک کہ جماعت کی شکل نہیں، کوئی جماعت نہیں جب تک کہ امیر نہ ہو۔ آپ یہ سمجھے لوگ کچھ کہہ دیتے ہیں پوری دنیا کے مسلمان ایک جماعت ہے، تو ان کا امیر بتائیے کون ہے؟ اگر امیر نہیں ہے تو جماعت نہیں۔ یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں، تھیوریٹیکلی کہہ سکتے ہیں کہ ایک امت ہے، ایک ملت ہے، بھائی بھائی ہے، اگرچہ وہ بھائی بھائی بھی کہاں ہے، یہ تمام باتیں کہنے کی ہیں، حقیقت میں تو ہر پہلو سے ہم دیکھیں گے تو معاملہ جو ہے نہایت ہی تباہ کل نظر آ رہا ہے۔ لیکن فرض کیجئے اس حدیث کی روح سے مان لیجئے ایک جماعت، تو امیر کون ہے؟ عرب کا فائدہ کیا ہوا اگر اس کا حکم نہیں سن رہے؟ اور سننے کے لیے ظاہر بات ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو اٹیچ رکھنا پڑے گا، جو بھی کمیونیکیشن چینلز ہیں، تاکہ امیر کا حکم آپ پہ پہنچ جائے۔ آپ نے اپنا ٹی وی سیٹ جو ہے وہ آف کیا ہوا ہے، آپ نے اپنا وائرلیس ریسیور جو ہے وہ آف کیا ہوا، تو کیسے پہنچ جائے گی؟ جماعت کے ساتھ ہو کر امیر کا حکم آپ تک پہنچے، وہ جو جماعت کے چینلز ہیں، کمیونیکیشن چینلز ہیں، جماعت کے اجتماعات ہو رہے ہیں، جماعت کی مطبوعات ہیں، جماعت کے سرکولرز آ رہے ہیں، ان سب کے ساتھ اگر مسلسل کانٹیکٹ نہیں ہے، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، درخت کا پتا اگر درخت سے جڑا ہوا ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ جڑ کے ذریعے سے جو غذا زمین سے آ رہی ہے وہ پتے تک پہنچ رہی ہے، لیکن پتا اگر ایک دفعہ درخت سے علیحدہ ہو گیا تو اب اس کا کوئی حیثیت نہیں۔ تو لا اسلام الا بالجماعہ، ولا جماعہ الا بالامارہ، ولا امارہ الا بالسماع، ولا سماع الا بالاطاعہ، اور سننے کا حاصل کیا اگر اطاعت میں حیثیت نہیں۔ تو لا اسلام الا بالجماعہ، ولا جماع الا بالامارہ، ولا امارہ الا بالسماع، ولا سماع الا بالاطاعہ، اور سننے کا حاصل کیا اگر اطاعت میں۔ چاروں چیزیں جو ہیں بالکل منطقی طور پر جڑی ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واضح کر دی، اور گمان غالب یہ ہے، اسی وجہ سے اس کو حدیث شمار کیا جاتا ہے کہ کوئی صحابی رسول کوئی اتنی بڑی بات نہیں کہہ سکتے اپنی طرف سے جب تک کہ وہ بات انہوں نے حضور سے نہ سنی ہو، صرف یہ ہے کہ اس کا تذکرہ نہیں کیا جا رہا، اس کا حوالہ نہیں دیا گیا ہے، اسی لیے حدیث میں شامل کیا جاتا ہے آثار کو بھی اخبار کے ساتھ ساتھ۔ یہ ہے اس جماعت کا معاملہ کہ جو عقلاً نقلاً لازم ہے، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں اپنی تمام گفتگو میں جن کا میں نے حوالہ دیا ہے آج شروع میں، میرے نزدیک کسی بھی جماعت میں انسان شامل ہو، ایک عذر ہمارے لوگ یہ پیش کرتے ہیں کہ آپ مریض ذمہ نہیں ہو جاتے، آپ نہیں کہہ سکتے علاج کہاں سے کراؤں، فلاں بھی ڈاکٹر ہے، فلاں بھی ڈاکٹر ہے، فلاں بھی ڈاکٹر ہے، فلاں یہ ہے، فلاں وہ ہے۔ کوئی آپ نے کبھی سوچا کہ میں علاج کیوں کراؤں؟ جوتا خریدنے میں کبھی نہیں سوچتے کہ جوتا کیوں خریدوں، پتہ نہیں وہاں پہ کون سی دکان ایک اچھا ملتا ہو، کہیں اس کے تلووں کے اندر گتا ہی نہ ہو، کچھ اور نہ ہو، تو لہذا ننگے پیر چلے۔ کوئی شخص جو اندہ یابتہ ہر شخص طے کر لے کہ مجھے تلاش کرنا ہے، جو جماعت آج مل جائے گی شریک ہو جاؤ، اور اس کے ساتھ مزید غور و فکر کو جاری رکھ۔ جماعتی زندگی کا ایک فتنہ یہ ہوتا ہے تعصب اور عصبیت، کہ چاہے اس سے بہتر جماعت نظر آ رہی ہو لیکن نہیں، میری جماعت، میری تعریف، میری دوستی، مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا۔ اب کافی عرصہ ان کے ساتھ گزارا ہے، ان سے تعلقات قائم ہو گئے ہیں،
ان کے ساتھ میل جول ہے، ان سے رشتہ داریاں بھی ہو گئی ہیں، قائم ہو گئے ہیں، ان کے ساتھ میل جول ہے، ان سے رشتہ داریاں بھی ہو گئی ہیں، کاروباری تعلقات بھی ہو گئے، اس وجہ سے اگر چمٹے رہے جبکہ معلوم ہو چکا ہو، ذہن پر اور قلب پر منکشف ہو چکا ہو کہ کوئی دوسری جماعت اس مقصد کے لیے بہتر طریقے پر کام کرنے والی موجود ہے، تو وہ جو بھی کچھ کرے گا اس جماعت کے ساتھ رہ کر اپنی ذات اور اپنے مال اور جان کا انفاق زیرو سے رکھا جائے، کچھ حاصل۔ لہذا عصبیت کے پٹی کانوں پر نہ بندے دیں، آنکھوں پر نہ بندے دیں، غور کرتے رہے، سنے، غور کرے، دیکھے، اپنے دماغ کے کمپیوٹر کو بھی ورک کرنے دے، ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں، جب بھی محسوس ہو کہ یہ جماعت بہتر اس میں شامل ہو جائے، اس لیے کہ اب نبی کی جماعت کوئی نہیں، نبی کی جماعت سے علیحدہ ہونا، من شذ شذ فی النار، وہ تو گویا کہ مرتد ہو گیا، اور وہ مرتد جو ہے وہ جہنمی۔ اب کوئی نبی تو ہے نہیں، اب تو سب کے سب جو ہے وہ امتی ہے، کسے بات، وہ تو گویا کہ مرتد ہو گیا اور وہ مرتد جو ہے وہ جہنمی۔ اب کوئی نبی تو ہے نہیں، اب تو سب کے سب جو ہے وہ امتی ہے، کسے باشد، کوئی بھی شخص ہو، مولانا مودودی بھی امتی تھے، مولانا الیاس بھی امتی تھے، اور جنہوں نے جماعتیں بنائی، مولانا مدنی کی جماعت، جمعیت علماء اسلام، وہ بھی کون تھے وہ لوگ، جمعیت علماء ہند، وہ بھی امتی تھے، کوئی نبی نہیں تھا۔ جو بھی جماعتیں ہیں وہ انسانوں کے قائم کردہ ہیں، لہذا اپنی جو جماعتیں کام کر رہی ہیں وہ انسان جو عام امتی ہیں اس میں شامل ہیں۔ اننی من المسلمین ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ یہ تو اس کا ڈاکٹر اسرار احمد امین اللہ کی ویڈیوز آج کے جدید دور اور جدید طرز کے مطابق دیکھنے کے لیے اس چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنے دوستوں کو کہہ کر اسے سبسکرائب کروائیں تاکہ یہ دین کا پیغام عام ہو سکے اور گھر بیٹھے وہ اس سے مستفید ہو سکیں۔ اس فارغ خیر میں اپنا بھی حصہ ضرور شامل کریں، اسے لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ بہت ہی عمدگی کے ساتھ، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم اللہ ربنا وربکم۔ دیکھیے تمام جماعتیں جو دین کے لیے کام کر رہی ہیں ان کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیا انداز اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ ربنا وربکم، اللہ ہمارا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہم جو عمل کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، غلط ہے، بہرحال اس کا نتیجہ ہم بھگتیں گے، جزا ملے گی تو ہمیں، سزا ملے گی تو ہمیں، اور آپ جو عمل کر رہے ہیں اس کا جو بھی نتیجہ نکلے گا وہ آپ کے لیے ہوگا۔ لا حجت بیننا و بینکم، ہمارے آپس میں حجت بازی، دلیل بازی، بحث نزاع اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ یجمع بیننا، اگر سب جانا چاہتے ہیں فیصلہ باد کے گھنٹہ گھر کو، وہ چاہے کسی بازار سے چلے جائیں، گھنٹہ گھر آگے آ جائے گا۔ سب لوگ یہ چلتے ہیں، ہزاروں قافلے چلتے ہیں، مینا سے چلتے ہیں 9 ذی الحج کو، اور وہ سب کے سب پہنچ رہے ہوتے، کنورٹ کرتے ہیں عرفات پر۔ لہذا جتنے بھی قافلے چل رہے ہیں اگر اللہ کے دین کے لیے چل رہے ہیں تو وہ کنورٹ کریں گے۔ اللہ یجمع بیننا، آج نہیں تو کل ہم جمع ہو جائیں گے، اور اگر بالفرض محال جمع ہونا نصیب نہ ہوا اس دنیا میں تو ایک دن تو آنا ہے جہاں ہم سب کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، لوٹنا تو اسی کی طرف ہے نا، وہاں تو سب کے سب کھڑے ہوں گے۔ لہذا اس آیت کو پھر سن لیجئے، اللہ ربنا وربکم لنا اعمالنا ولکم اعمالکم لا حجت بیننا وبینکم اللہ یجمع بیننا وإلیہ المصیر۔ اب آج کی میری گفتگو جو ہے وہ اس پہ ایک قدم آگے ہے، کہ آپ کے سامنے اپنا مطالعہ، حاصل مطالعہ، جماعت کیسی ہونی چاہیے تاکہ اس تلاش میں مدد آپ کو مل سکے، اس پر بھی غور کیجئے۔ میری ساری باتیں جو ہے قابل قبول ہو تو قبول کیجئے، اگر ان میں سے کوئی شے آپ کو نظر آئے کہ نہیں یہ صحیح نہیں، اسے رد کر دیجئے۔ میرے نزدیک 4 لوازم ہیں کہ اس جماعت میں ہونے چاہیے اور آپ کو تلاش کرتے ہوئے ان کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ نمبر 1، وہ جماعت واضح طور پر، اعلانیہ طور پر پورے دین کو قائم کرنے کے لیے قائم ہوئی، فرقے وارانہ جماعت میں، محض کوئی بہبود عوام کا کام کرنے والی، سارے کام اچھے ہیں، آپ خدمت خلق کے کام کرنے کے لیے کوئی ادارہ بنا لیتے، اچھا کام ہے، صرف آپ دعوت و تبلیغ کا کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، اچھا کام، صرف علمی کام کرنا چاہتے ہیں، تدریس اور کو قائم کرنے کے لیے قائم ہوئی فرقے وارانہ جماعت میں، محض کوئی بہبود عوام کا کام کرنے والی، سارے کام اچھے ہیں، آپ خدمت خلق کے کام کرنے کے لیے کوئی ادارہ بنا لیتے، اچھا کام ہے، صرف آپ دعوت و تبلیغ کا کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، اچھا کام، صرف علمی کام کرنا چاہتے ہیں، تدریس اور تعلیم کا، اچھا کام ہے۔ لیکن جماعت وہ کہ جس کا ڈکلیئرڈ ایم ہے، ڈکلیئرڈ گول ہے اللہ کے دین کو قائم کرنا، یہ اس کی شرط اول ہونی۔ نمبر 2، وہ نہایت منظم ہونی چاہیے، سب وقت۔ اس کی اہمیت میں پہلے ہی آپ کو بیان کر چکا ہوں۔ حزب کہتے کسے؟ اور بنیان مرصوص، اس سے آگے یہ کہ احادیث کے اندر لا اسلام الا بالجماعہ ولا جماعہ الا بالامارہ ولا امارہ الا بالسماع، ولا لا اسلام الا بالجماعہ ولا جماعہ الا بالامارہ ولا امارہ الا بالسماع ولا سماع الا بالطاعہ۔
انی آمرکم بخمس اللہ امرنی بہن بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیلہ، وہ منظم جماعت۔ البتہ اس کے ضمن میں ایک بات میں بعد میں عرض کروں گا، اس منظم کی شکلیں دو ہو سکتی ہے، جن میں سے ایک میرے نزدیک بہتر ہے، دوسری بھی جائز۔ تیسری چیز یہ کہ وہ جماعت واضح طور پر بیان کرے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے، اور وہ کس طور سے منہج نبوی سے کس طور سے مستنبط ہوتا۔ ظاہر بات ہے کہ یہ کام ہر کام کے لیے ہر طریقہ صحیح نہیں، ہر راستہ کسی ایک منزل کی طرف نہیں جاتا۔ آپ کو سوچنا پڑے گا، منزل آپ نے معین کی ہے تو وہ راستہ تلاش کیجئے کہ جو اس جیسے کہ امام مالک نے فرمایا لا يصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها، اس امت کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہو سکے گی مگر صرف اسی طریقے پر جس پر پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی۔ بلکہ یہ حضرت ابوبکر کا قول ہے رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے جب حضرت عمر کو نامزد کیا ہے اپنے جانشین کی حیثیت سے رضی اللہ تعالی عنہما، تو اس وقت انہوں نے خطبہ دیا، اور اس خطبے کے الفاظ یہ تھے خلافت کے بارے میں، ان ھذا الامر، دیکھو یہ جو معاملہ ہے خلافت کا، لا يصلح آخرہ الا بما صلح به اولہ، اس کا جو آخری حصہ ہے جس کی حدیث میں خبر دی گئی ہے کہ اس دنیا کے خاتمے سے قبل پوری دنیا پر خلافت علی منہاج النبوت کا نظام قائم ہو کر رہے گا، لیکن اس آخری حصے کا بھی وجود میں آنا اسی طریقے سے ممکن ہوگا جس طریقے سے کہ پہلا حصہ جو تھا خلافت علی منہاج النبوہ کا وہ وجود میں آیا، یعنی طریقے محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پہلی بات یہ کہ تدریس نہیں، میں دعوت و تلقین نہیں، بلکہ اقامت دین کے غلبے کی جدوجہد۔ نمبر 2 منظم سب اطاعت والی جماعت، لسن اینڈ اوبے۔ نمبر 3 طریقہ کار جو ہے بالکل واضح ہونا چاہیے کہ کیا طریقہ کار ہے آپ کا، اس لیے کہ یہ بات سمجھ لیجئے نبی کو تو یہ حق تھا کہ بلائنڈلی اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیجئے، جیسے کہ کہا جاتا ہے عربی زبان میں در مال حق ہے خدار، حق کے ساتھ گھوم جاؤ جیسے وہ گھومے، نبی الحق، لہذا اس کے ساتھ گھوم جائیے۔ اس نے اگر مدینے میں جا کر 16 مہینے نماز پڑھی ہے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے، ادھر ہی رخ کر لو، اور اگر اس نے اپنا رخ موڑ دیا تو ادھر رخ موڑ۔ در مال حق ہے خدار، اس سے آپ پوچھ نہیں سکتے کہ اگلی منزل کیا ہوگی، نہیں، اس لیے کہ وہ نبی ہے، وہ اللہ کا رسول ہے، اس کو ہر وقت اللہ کی طرف سے رہنمائی مل رہی ہے، لہذا جو فیصلہ کرے وہ اس کے مطابق نہیں سکتے کہ اگلی منزل کیا ہوگی، نہیں، اس لیے کہ وہ نبی ہے، وہ اللہ کا رسول ہے، اس کو ہر وقت اللہ کی طرف سے رہنمائی مل رہی ہے، لہذا جو فیصلہ کرے وہ اس کے مطابق چلنا ہے۔ آپ نے پہچان لیا کہ یہ اللہ کا نبی ہے، اللہ کا رسول ہے، اس کے بعد آپ اس کے ساتھ اپنے آپ کو ٹانک لیجئے، جدھر موڑے مڑ جا، لیکن کسی اور شخص کا، کسی غیر نبی کا یہ مقام نہیں۔ وہ کہے کہ بلائنڈلی فالو کرو مجھے، میں جو کہوں گا کرو، وہ جس طریقے پہ کام کرنا چاہتا ہے وہ بتائے تو صحیح طریقہ کار کیا ہے، اس کی منطق کیا ہے، اور سب سے پڑھ کر یہ کہ کیا محمد رسول اللہ کی سیرت سے، آپ کے منہاج سے، آپ کے طریقہ کار سے اس کی مناسبت ہے؟ اگر کہیں اس میں کوئی تبدیلی ہے، کہیں کوئی اجتہاد کیا گیا، کیوں کیا گیا؟ کیا حالات کی واضح اور معین تبدیلی ہوئی ہے جس کی وجہ سے کہ وہاں اجتہاد کی ضرورت پیش آئی؟ جب تک یہ معین نہ ہو تو اس طریقے سے اپنے آپ کو، اس لیے کہ یہ سب و طاعت والی جماعت کے معنی کام کرنا چاہتے ہیں، اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کس طور سے مستنبت ہے۔ اور آخری اور چوتھی بات یہ کہ اس کی قیادت کو دیکھیے، کیا جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ کرتے بھی ہیں؟ کم سے کم فرائض کے پابند اور حرام سے مجتنب ہیں یا نہیں؟ ان کی زندگی کیا گواہی دیتی؟ کہیں کاروبار دنیاوی تو نہیں ہو رہا ہے دین کے پردے میں، جائیدادیں تو نہیں بنائی جا رہی، یہ جب تک کہ ٹھوک بجا کر دیکھ نہ لیا جائے۔ اس طرح کی جماعت، آپ کسی سیاسی جماعت میں شامل ہو جائیں، کیسا بھی لیڈر ہو، صرف بات صحیح ہے فرض کیجئے اس کی، جس کے لیے اس کو نعرہ لگایا، ٹھیک ہے، لیکن یہ جماعت جس میں سم و طاعت کا نظام ہونا ہے، جس میں اپنا تن من دھن لگانا ہے، ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے پوری سنجیدگی کے ساتھ غور کرنا ہوگا، دیکھ کر ٹھوک بجا کر دیکھنا ہوگا تب اس کا ساتھ دی، یہ دیکھ کر ٹھوک بجا کر دیکھنا ہوگا تب اس کا ساتھ دی۔ یہ 4 ہیں میرے نزدیک وہ چیزیں کہ جو شخص بھی تلاش کرنا چاہے، اور جو اندہ یا بندہ، اور جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کوئی حرج نہیں ہے، آج جس جماعت کے اوپر آپ کی نگاہ ٹک جائے اس کو شامل ہو، کوئی رات آپ کی بغیر جماعت کے بسر نہ۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کے شکر کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، یہ بات اتنی واضح ہو چکی تھی زمانہ طالب علمی میں کہ جب میں جمعیت میں تھا، اسلامی جمعیت طلبہ میں تھا، اور جب میرا رزلٹ نکل آیا ہے اور میں پاس ہو گیا، اور میں نے طے کر لیا تھا شعوری طور پر کہ اب مجھے اس پروفیشن میں کچھ آگے نہیں بڑھنا ہے، اب میری زندگی کی پرائرٹی نمبر 1 جو ہے وہ اقامت دین کی جدوجہد ہے۔ تو میں نے جب جماعت اسلامی کی رکنیت کی درخواست لکھی ہے تو اس میں یہ الفاظ بھی اب بھی موجود ہے
کہ میں چاہتا تھا کہ کوئی ایک رات بھی مجھ پر بغیر جماعت کے نہ گزرے اور میں اسی دن جو ہے وہ جماعت کی رکنیت کی درخواست دے دوں. یہ 15 دن کا وقفہ الفاظ بھی اب بھی موجود ہے کہ میں چاہتا تھا کہ کوئی ایک رات بھی مجھ پر بغیر جماعت کے نہ گزرے اور میں اسی دن جو ہے وہ جماعت کی رکنیت کی درخواست دے دوں. یہ 15 دن کا وقفہ بھی اس لیے ہو گیا ہے کہ میں ابھی طے نہیں کر پایا تھا کہ آیا مجھے منگومری میں سیٹل ہونا ہے یا لاہور میں ہونا ہے کہ میں وہ اپنی درخواست رکنیت کہاں دائر کروں. جیسے ہی میں نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے منگومری رہنا ہے، جاتے ہی میں نے درخواست دے دی اور میں نے کہا کہ چاہے جماعت اسلامی ابھی وقت لے لے مجھے اپنا رکن بنانے میں، جیسے جماعت کا اپنا ایک نظام ہوتا ہے وہ ذرا دیکھتے ہیں امیدوار رکن بنتے ہیں، لیکن میں آج سے جماعت کے نظم کا اپنے آپ کو پابند سمجھتا ہوں. میں نے اپنے آپ کو پیش کر یہ حقائق زمانہ طالب علمی پہ واضح ہو چکا اور وہی حقیقت آج میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. جس چیز کو میں نے تھوڑا سا ملتوی کیا تھا وہ یہ ہے کہ سم و طاعت کا نظام دو طریقے کا ہے. سم و طاعت ایک ہے بیعت کے حوالے سے، بیعت سم و طاعت، اور بیعت کے حوالے سے بیعت سم و طاعت، اور وہ شخصی بیعت، کسی ایک فرد کے ساتھ بیعت کہ میں آپ پر اعتماد کرتا ہوں، آپ کا ساتھی ہوں اور آپ جو حکم دیں گے کتاب و سنت کے دائرے کے اندر اندر ہوگا، اطاعت کرو. یہ طریقہ جو ہے یہ قرآن مجید میں بھی مذکور ہے، حدیث نبوی میں مذکور ہے، سیرت النبوی میں مذکور ہے. یہی طریقہ شخصی بیعت کا چلتا آ رہا ہے امت کے اندر. کم سے کم 1300 برس تک کوئی اجتماعی ادارہ امت کی تاریخ میں وجود میں نہیں آیا جو اس بیعت پر مبنی نہ ہو. سیرت نبوی میں بیعت، بیعت عقبہ اولیٰ، بیعت عقبہ ثانیہ، بیعت رضوان، خلافت قائم ہوئی بیعت، ابو بکر سے بیعت، عمر سے بیعت، پھر ملوکیت ہوئی تو بیعت، اور جب خلافت کا نظام بگڑنے لگا حسین پہ کوئی الزام نہیں، کارہا لوگوں نے بیعت کی تھی. حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی تھی حضرت حسین کے لیے رضی اللہ تعالیٰ. پھر حضرت عبداللہ ابن زبیر نے حکومت قائم کی حجاز میں، اسلامی حکومت، تو بیعت کے بنیاد. پھر ہمارے ہاں صوفیانہ تو نظام قائم ہوا، ارشاد اور اصلاح نفس، تزکیہ، وہ بھی بیعت کی بنیاد، بیعت ارشاد. پچھلی صدی میں جتنے جہاد ہوئے بیعت کی بنیاد پر. ہندوستان میں عظیم ترین جہاد ہوا سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، بیعت کی بنیاد پر. جماعت سازی کا کون سی بنیاد تھی سوائے بیعت کے؟ مہدی سوڈانی نے جہاد کیا انگریزوں کے خلاف، بیعت کی بنیاد پر. سنوسی نے اٹلی کے خلاف بغاوت کی اور جہاد کیا، بیعت کی بنیاد پر. تو یہ تو ہے مسنون، منصوص اور معصور، لیکن میرے نزدیک بغاوت کی اور جہاد کیا، بیعت کی بنیاد. ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ کی ویڈیو آج کے جدید دور اور جدید طرز کے مطابق دیکھنے کے لیے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنے دوستوں کو کہہ کر اسے سبسکرائب کروائیں تاکہ دین کا پیغام عام ہو سکے اور گھر بیٹھے لوگ سے مستفید ہو سکے. اس کار خیر میں اپنا حصہ ضرور شامل کریں، اسے لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں. دستور کے پابند ہوگے، اس دستور کی روح سے جو امیر ہوگا اس کا حکم مانیں گے، اس دستور کی روح سے ہم ووٹ دیں گے اور کوئی اپنی شورا منتخب کریں گے، اس شورا کی اکثریت کا جو فیصلہ ہوگا اسے مانیں گے، وغیرہ وغیرہ. وہاں پر کسی شخص سے بیعت نہیں ہوتی، دستور سے بیعت ہے. تو میں دستوری جماعت کو بھی اس وقت قرار دے رہا ہوں کہ وہ بھی بیعت ہے، لیکن وہ بیعت جو ہے وہ دستوری بیعت ہے، شخصی بیعت نہیں. جبکہ سیرت میں قرآن عقلاً اور نقلاً دونوں طریقے سے بات کو سمجھ لی. نقلاً کے حوالے سے تو ایک حدیث کافی ہوگی اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر سے رضی اللہ تعالی عنہما. اس میں الفاظ آئے ہیں من مات ولیس فی عنقہ بیعۃ مات بیعۃ جاہلیۃ. جو مسلمان مرا اس حالت میں کہ اس کی گردن میں بیعت کا قلادہ نہیں تھا. دیکھیے بیعت کا قلادہ فی عنقہ ہی، جیسے آپ نے بکری کے گلے میں کوئی چیز جو ہے وہ رسی باندھ کے پھر اپنے ہاتھ میں رسی لی ہوئی. یہ بیعت وہ شے ہے جس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا گویا کہ اپنی گردن اس کے ہاتھ میں دے دی کہ جو حکم دے گا ماننا پڑے گا. اس لیے عنقہ ہی بیعۃ من مات ولیس فی عنقہ ہی بیعۃ. جو شخص مر گیا اس حال میں کہ اس کی گردن میں بیعت کا قلادہ نہیں تھا، فقط مات بیعۃ جاہلیۃ، وہ جاہلیت کی موت مرا ہے، اسلام کی موت نہیں مرا. یہ مسلم جب بھی کبھی ڈائریکٹ ایکشن کے مرحلے پر آتی ہے وہاں ڈکٹیٹر معین کیے جاتے ہیں. جمہوری نظام، کانگریس ابتدا سے بہت بڑی جمہوری جماعت تھی، لیکن جب انہوں نے ڈائریکٹ ایکشن کا فیصلہ کیا